لمن حفظ الكتاب بصدره فبدا وضيئا كالنجوم تألقا وتمثل القرآن في أخلاقه وفعاله فيه الفؤاد تعلقا وتلاه في جنح الدجى متدبرا والدمع من بين الجفون ترقرقا هذه صفات الحافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. انشاءاللہ آج ہم سورۃ البقرہ کی تقریباً 5 آیات کریں گے اور حدیث اب اسکپ کر رہے ہیں کیونکہ آلریڈی آپ نے کافی لمبا خطبہ سنا ہے. اب انشاءاللہ جو احادیث ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چند نصیحتیں ہیں، اس کا سلسلہ شروع کرنا تھا، لیکن صاحب ذرا کہ نصیحتیں جب آتی ہیں تو پھر وہ کچھ نہ کچھ 5-7 منٹ مانگتی ہیں، اس پہ بات کرنی پڑتی ہے. تو انشاءاللہ وہ کل سے ہم شروع کریں گے. اب وہ آلموسٹ ہم نے دنیا اور اس کے بارے میں کافی حدیث پڑھ لی ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ یا اللہ ان حدیث کو صحیح طرح ہمیں اس کا ادراک حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما دے کہ ہم ان کے مقاصد سمجھ پائیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نصیحتیں ہیں وہ بہت اہم ہیں. بہت اہم کیا ہے؟ بیسیکلی زندگی کے قاعدے ہیں، دنیا کے بھی اور آخرت کے بھی. میں قرأت کر دیتا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِندَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ بَلَىٰ من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. ٹھیک ہے جی، انشاءاللہ صدق اللہ العظیم. ان آیات کی آج ہم گرامر دیکھتے ہیں. اس میں اب آپ نے ایک چیز نوٹ کرنی ہے کہ ریپیٹیشن اب کتنے ہوں گے. یہ اب آپ نے خود غور کرنا ہے کہ کتنے اب فعل ناؤن کتنے ایسے ہیں جو آلریڈی سب گزر چکے ہیں. میرا خیال ہے کہ یہ جتنی آیات ہیں ان میں شاید 2 یا 3 ورڈ ایسے ہیں جو نئے آئیں گے، باقی سب گزر چکے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا اللہ ہمیں انہیں یاد رکھنے کی بھی توفیق عطا فرما. پہلی آیت ہے جی وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ. ہاں جی وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ. یہ واو استئنافیہ کہلاتا ہے. نیا جملہ شروع ہو رہا ہے. عطف تو ہے لیکن پرپس کس لیے آ رہا ہے؟ استئناف. نیا جملہ شروع ہو رہا ہے. منہم کیا ہے جی؟ من کیا ہے؟ حرف جر. ہم مجرور ضمیر ہے. منہم ان میں سے. جب جملہ شروع ہو رہا ہے حرف جر سے تو وہ مبتدا نہیں کہلاتا، تو پھر یہ متعلق خبر ہے، اور خبر ہے نہیں تو قائم مقام خبر کہلائے گا جو شروع میں آ گیا. یہ کیا ہے جی؟ کون سا ناؤن ہے یہ؟ واو نون سے پہچانے. جمع مذکر سالم. جمع مذکر سالم. اس کا واحد کیا ہے؟ امیون. امیون سے جمع مذکر سالم بن رہا ہے کیا؟ امیون. اور رفع نصب جر میں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ ہم سب کو آسانی عطا فرمائے. امیون واو نون جمع مذکر سالم کی نشانی حالت رفع میں. نصب جر امیجینا. امیجینا. ٹھیک ہے جی. امیون. امیون کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہاں جی ان پڑھ. صرف ان پڑھ جو لکھنا اور پڑھنا دونوں نہیں جانتا. یعنی ان پڑھ لازمی نہیں ہے کہ وہ لکھنا نہیں جانتا یا پڑھنا نہیں جانتا. کئی سارے ایسے ہیں جو کیا ہیں ان پڑھ سے مراد وہ کالج یونیورسٹی لیکن ماشاءاللہ لکھتے بھی ہیں پڑھتے بھی ہیں. تو امی جن کون ہوتا ہے؟ جو لکھنا اس کو نہیں آتا اور پڑھنا نہیں آتا، لیکن اپنی جگہ وہ ہو سکتا ہے کہ بہت ذہین آدمی ہو، بہت سمجھدار آدمی ہو.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھے جی؟ امی، پڑھنا اور لکھنا نہیں جانتے تھے، لیکن اس کے باوجود پوری کائنات کے لوگوں کے کیا؟ رہنما، استاد۔ میں ایک جگہ پڑھا تھا، بڑا پیارا نوٹ لکھا انہوں نے کہ اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شاگردی عطا ہی نہیں فرمائی کسی کی، کہ آپ کسی کی شاگردی میں بیٹھیں۔ شاگردی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دو زانوں ہو کر باادب بیٹھنا۔ تو اللہ کے نبی کے سامنے، اللہ کے نبی کس کے سامنے اس طرح بیٹھتے؟ جبکہ خود آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کتنا بلند ہے، تو اللہ نے ان کو یہ نوبت نہیں عطا فرمائی کہ آپ کسی کے سامنے اس صورتحال میں بیٹھتے۔ تو یہ بھی اللہ کا ایک اکرام ہے اللہ کے نبی کے لیے کہ اللہ نے اپنے نبی کو خود ہی سکھایا ہے، استاد بھی اللہ ہی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ، ان میں سے کیا ہیں؟ ان پڑھ ہیں، لکھنا پڑھنا نہیں جانتے۔ اب یہ جمع مذکر سالم مبتدا مؤخر ہے، یہ اگلی بات آگے آئے گی کہ وہ کیا بات ہے۔ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لا يعلمون الکتابہ۔ لا کیا ہے جی؟ حرف نفی۔ اور یعلمون کون سا فعل ہے؟ ماضی کے مضارع۔ صیغہ کون سا ہے؟ جمع مذکر غائب۔ اور عین میم لام مادہ، عین لام میم علمہ یعلم، باب سین سے آتا ہے ثلاثی سے، تو کیا بن گیا؟ جاننا۔ یعلمون وہ جانتے ہیں، لا یعلمون وہ نہیں جانتے۔ اس کا فاعل کون ہے؟ انتم۔ فاعل کون ہے؟ ہم۔ فاعل کون ہے؟ ہم۔ اور الکتابہ اسم ہے اور حالت نصب میں ہے، منصوب ہے، اور منصوب کون ہوتا ہے؟ مفعول ہوتا ہے۔ لا یعلمون الکتابہ، وہ کیا نہیں جانتے؟ وہ کتاب کو نہیں جانتے۔ کیا مزید ہے؟ الا امانیہ۔ الا استثناء کے لیے آتا ہے۔ اب دیکھیں، جس چیز سے اس کو مستثنیٰ کرنا ہے وہ اس میں موجود نہیں ہے۔ موجود ہے؟ امانی جمع ہے امنیتن کی، کس کی جی؟ امنیتن۔ کیا مطلب ہوتا ہے جی اس کا؟ ہاں جی آرزوئیں، خواہشیں، اپنے فیبریکیٹڈ جو اپنے ہوتے ہیں نا، جھوٹ، یہ کون سی خواہشات ہوتی ہیں؟ جھوٹی خواہشات جو شیخ چلی والی ہوتی ہیں، کہ اپنی طرف سے بس سوچ لیا کہ ایسے 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 ہو جائے گا، حالانکہ ایسا ہو نہیں سکتا، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہ جھوٹی خواہشات ہوتی ہیں۔ امنیتن کی جمع ہے امانیو۔ اب چونکہ یہاں جس سے اس کو مستثنیٰ کیا جا رہا ہے نا وہ موجود نہیں ہے، تو اسے کہتے ہیں منقطع، وہ پھر حالت نصب میں آتا ہے۔ یہ ہم نے یاد ہوگا ٹاپک پڑھا تھا، 3-4 طرح سے آتے ہیں، تو اس میں سے ایک صورت یہ ہے کہ اگر مستثنیٰ منہ جس میں سے مستثنیٰ کرنا ہے اس کا ذکر نہ ہو تو پھر وہ الا کے بعد حالت نصب میں آ جاتا ہے۔ لا یعلمون الکتاب الا امانیہ، وہ نہیں جانتے کتاب کو سوائے اس کے کہ خواہشات، جھوٹی خواہشات جو انہوں نے بنا رکھی ہیں۔ یہ کیا ہیں؟ یہ آگے اسی میں بات آگے چلے گی۔ آگے کیا ہے جی؟ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ۔ واو حرف عطف، ان اور الا جب دونوں کا کمبینیشن آ جاتا ہے تو یہ نفی کا مفہوم ہے، اور نفی بھی کون سی؟ تاکید والی۔ نفی کے کئی طریقے ہیں، جس طرح ما ہے، لا ہے، پھر ان آتا ہے، لیکن ان جب نفی کے لیے آتا ہے تو اکیلا نہیں آتا، وہ الا کے ساتھ آتا ہے۔ یہاں پہ یہ استثناء نہیں ہے، یہ دونوں کا کمبینیشن ہے جو نہیں کا میننگ ڈیولپ کر رہا ہے۔ ابھی ہم اس کا ترجمہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلے یہ دیکھ لیں، یہ آپ کا مبتدا ہے، ہم یظنون۔ یہ کیا ہے جی؟ یظنون کون سا فعل ہے؟ فعل مضارع جمع مذکر غائب۔ یظنون، ظا نون نون مادہ، ظن یظن گمان کرنا، وہ گمان کرتے ہیں، وہ خیال کرتے ہیں۔ ہم مبتدا، یہ اس کی خبر، ہم یظنون وہ خیال کرتے ہیں۔ اب اس کا ان اور الا کا طرز کر لیں۔
نہیں ہے وہ سوائے اس کے کہ گمان کرتے. نہیں ہے وہ، ان کا مطلب نفی، نہیں ہے وہ سوائے اس کے کہ خیالات قائم کرتے ہیں. اپنے ذہن میں انہوں نے کچھ خیالات بنا لیے ہوئے ہیں. یہ یہودیوں کی طرف بات جا رہی ہے. وہ کیا خیالات تھے ان کے، کیا باتیں تھیں، وہ آگے اگلی آیات میں آنے والی ہیں، اور اس کا تعلق پچھلی آیات سے بھی ہے. ٹھیک ہے جی، آگے. اس میں لفظ کتنے نئے آئے ہیں؟ ایک امانیہ اور دوسرا امیون. یہ دو لفظ ہمارے اس میں نئے آئے ہیں. ابھی آپ نے یہ بھی نوٹ کرنا ہے کتنے نئے آ رہے ہیں. آگے کیا جی؟ فویل للذین یکتبون الکتاب بأیدیہم. بس یہاں تک. فا استئنافیہ ہے، نیا جملہ شروع ہو رہا ہے. ویلن کیا ہوتا ہے جی؟ ویلن ہلاکت ہے، بربادی ہے، تباہی ہے، عذاب ہے. یہ کیا ہے؟ ایک جہنم کی وادی کا نام بھی ہے. سو ویلن تباہی ہے، بربادی ہے. یہ آپ کا یہاں پہ مبتدا بن رہا ہے ڈائریکٹ، جو شروع میں آ گیا ہے. للذین، لام کیا ہے جی اس میں؟ لام حرف جر، یہ لام. سو الذین مجرور ہو گیا. الذین اس موصولہ ہے. سو للذین برائی ہے جو کے لیے، جو جمع مذکر ہیں یہ، جو کے لیے. اب وہ آگے کیا ہیں؟ یکتبون کون سا فعل ہے جی؟ مضارع جمع مذکر غائب. اور مادہ کون سا ہے اس میں؟ کاف تابا. کتبا یکتبو ثلاثی میں کون سا باب ہے؟ نون پیش آ رہی ہے. یکتبو دونوں پیش ہیں. کتبا یکتبو لکھنا. یکتبون ترجمہ کیا ہوا؟ وہ لکھتے ہیں. تباہی ہے ان کے لیے، یکتبون جو لکھتے ہیں. کیا لکھتے ہیں؟ الکتابہ منصوب ہے، مفعول ہے. جو کتاب لکھتے ہیں. کیسے لکھتے ہیں؟ جس چیز سے لکھا جاتا ہے وہ با کے ساتھ آتا ہے. جس چیز کو ذریعہ بنایا جاتا ہے وہ کیا آتا ہے؟ با پریپوزیشن کے ساتھ. تو با کا مطلب ساتھ بھی ہم نے پڑھا ہوا ہے. ایدیہم، یہ ایدیہم کیا ہے؟ ہاں جی، یدن کی جمع ہے ایدن. بیسیکلی ایدیون ہوتا ہے، یہ اس میں منقوص ہے ایدن. سو ایدن جب مرکب اضافی بنتا ہے تو وہ جو یا ڈراپ کی ہوتی ہے وہ واپس آ جاتی ہے. ایدیہم ان کے ہاتھوں سے. اور با حرف جر نے ایدی مضاف کو جر کر دیا تو کیا بنا؟ بی ایدیہم، وہ اپنے ہاتھوں سے. اب آپ یہ پورا اس وقت جو ہے یہ صلہ ہے الذین کا، اور یہ پورا جملہ جر ہے. پورا جملہ حالت جر میں ہے، اور یہ متعلق خبر ہے ویل ان کی، کیونکہ جملہ اسمیہ ہے، مبتدا سے شروع ہو رہا ہے. اور یہ پورا متعلق خبر ہے اور خبر موجود نہیں ہے، تو قائم مقام خبر ہو گیا اس حرف جر ایک کی وجہ سے. اب ترجمہ کرنے کی کوشش کریں جی. جاوید بھائی کریں گے ٹرائی؟ جی ہاں جی، جو اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں. آگے کیا جی؟ ثم یقولون ھذا من عند اللہ. ثم حرف عطف، پھر ترجمہ اس کا. یقولون کون سا فعل ہے؟ ماضی مضارع جمع مذکر غائب. ویسے اب آپ اندازہ کریں نا، اگر آپ ماضی اور مضارع کی گردان نکال لیں، اس میں سے آپ صیغے چن سکتے ہیں قرآن میں کتنے یوز ہوتے ہیں. ساری گردان استعمال نہیں ہوتی. کوئی بنیں گے 5 یا 6 صیغے، بس اس سے باہر قرآن نہیں جاتا. یعنی جمع مذکر غائب ہوگا، جمع مذکر حاضر ہوگا، نا والا ہوگا، جمع متکلم یا واحد متکلم، یا انتا کا خطاب ہوگا یا ہوا کا ہوگا. بیچ میں مثنیٰ والے تو ہیں ہی نہیں سوائے 1-2 صورتوں کے. مؤنث کے بھی بہت کم ہیں، کیونکہ اوورال خطاب کیا ہے؟ مذکر کا صیغہ رکھ کے. کیونکہ قاعدہ ہے عربی کا کہ 1000 عورتوں میں ایک مرد بھی آ جائے تو صیغہ مذکر کا چلتا ہے، اس لیے خطاب کیا ہے؟ مذکر میں. تو وہ مؤنث میں جب خطاب ہوا نا تو وہ ڈیمانڈ کی گئی تھی. ایک صحابیہ چلی گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس
کہ بھئی اللہ تعالیٰ مردوں سے ہی بات کرتا ہے, ہمارا نام تو بیچ میں نہیں آتا, تو پھر اللہ تعالیٰ نے آیات کو سیپریٹ کر کے نازل کیا الگ الگ سے کہ ٹھیک ہے چلو اگر آپ نے سننا ہے تو آپ بھی سن لیں. تو اس لیے مذکر سے ہی خطاب ہے سارا. ثم یقولون, پھر وہ کہتے ہیں, یعنی اپنے ہاتھوں سے لکھ لیا, پھر کیا کہتے ہیں, ھذا من عند اللہ. اب ھذا یہاں پہ مبتدا ہے, کیونکہ یقولون کا جو مقولہ ہے, جو بات کہی جا رہی ہے, وہ پورا ایک جملہ ہے. یہ مبتدا ہے اور یہ متعلق خبر ہے حرف جر کی وجہ سے. ھذا من عند اللہ کا کیا مطلب ہوا, یہ اللہ کی طرف سے ہے, اور یہ جر چلا گیا من کی وجہ سے. آگے کیا ہے جی, لیشتروا بہ ثمنا قلیلا. اب یہ جو لام آ رہا ہے, یہ لام دیکھیں, یہ فعل مضارع کو اس نے کیا کر دیا, نصب کر دیا, کہ نون ڈراپ ہو گیا تھا. کیا یشترونا, مادہ کیا ہے جس کا, شین را یا, باب افتعال, افتعال یفتعل, اشترا یشتری, کیا مطلب ہوتا ہے جس کا, خرید کرنا, خریدنا. اور لام نے اس کو وہ نون ڈراپ کر دیا, منصوب کر دیا, جسے ہم کیا کہتے ہیں, تخفیف کر دینا, کہ نون ڈراپ کر دیا, ہلکا کر دیا اس کو. اور یہ لام ہوتا ہے وجہ بتانے کے لیے کہ یہ جو پیچھے کام ہوا ہے یہ کیوں کر رہے تھے وہ. تو اس کا ترجمہ ہوتا ہے تاکہ, لیشترو, تاکہ وہ خریدیں, تاکہ وہ خریدیں, کیا خریدیں, بھی. اب دیکھیں خرید و فروخت کہتے ہیں نا, تو وہ خرید و فروخت جس کے ذریعے ہو رہی ہوتی ہے وہ با کے ساتھ آتا ہے. یہی کدھر ہے, ہاں جی, وہ جو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے لکھی ہیں چیزیں, اس کے بدلے میں کیا لیتے ہیں, ثمنا قلیلا. تو لام یہ تعلیل کے لیے آیا ہے, وجہ بتا رہا ہے فعل کی, اس نے فعل کو منصوب کر دیا, نون ڈراپ ہو گیا. اس کا فاعل کون ہے, ہم, اور یہ بھی متعلق فعل ثمنا قلیلا مفعول ہے, وہ جو یہ حالت نصب میں آ رہا ہے. اور ثمنا کیا ہوتا ہے, قیمت, قلیلا تھوڑی سی قریب. تو وہ تاکہ وہ بیچیں, بھی اس کے بدلے تھوڑی سی قیمت پر خریدیں, تھوڑی سی قیمت پر اسے خرید لیں. ٹھیک ہے جی, سمجھ آئی بات یہاں پہ کیا ہو رہا ہے, کہ وہ کیا کرتے ہیں, فتوے بیچتے ہیں, فتوے بیچتے ہیں. اللہ تعالیٰ بچائے. یعنی قرآن سمجھنے کے باوجود بھی ایسا ہوتا ہے. ہم عام سے لوگ ہیں, ہم جو بیٹھے ہوئے ہیں, ان کی نسبت ہمارا نالج کا اسکوپ, ویژن اس معاملے میں بہت کم ہے. ان کا جو اسٹڈی ہوتی ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے, اللہ معاف فرمائے. اس کے باوجود ایسا ہو جاتا ہے, تو پھر یعنی ان کو تو زیادہ ڈرنا چاہیے نا. اللہ تعالیٰ نے جو قرآن پاک میں فرمایا کہ جو لوگ جتنا نالج رکھتے ہیں ان کو تو اس کے مقابلے میں اللہ سے زیادہ ڈرنا چاہیے. لیکن رزلٹ کیا نکلتا ہے, بس وہ شیطان چکر دے دیتا ہے کہ بس یار پھر بعد میں توبہ کر لیں گے. یہ بھی بڑا اس کا چکر ہے کہ بعد میں توبہ کر لیں گے. آگے کیا ہے جی, فویل لہم مما کتبت ایدیہم. اچھا یہاں پہ دوبارہ آ جائیں. یہ جو فا ہے, سوری, یہ استئنافی ہے. اب اس کی ساری خبر شروع ہو رہی ہے نئی. کیا ہے یہ, پھر مبتدا, سیم پیٹرن ہے. ویل لہم, ویل سے مراد کیا, ہلاکت ہے. لہم, لام حرف جر, ہم متعلق خبر, لہم ان کے لیے. مما کیا ہے جی, یہ تھا من پلس ما, اور ما ہے کون سا, موصولہ. کوشچن والا ہو تو پھر الف ڈراپ ہوتا ہے, تو یہ الف ساتھ موجود ہے, تو مطلب کیا ہے, یہ ما ہے موصولہ. من ما, فویل لہم من ما, جو سے کیا. اب یہاں پہ من اس, یہ بیسیکلی سببیہ کہلاتا ہے. یہ من کیا ہے, سبب بتا رہا ہے کہ یہ فویل لہم ان کے لیے تباہی ہے. کیوں ہے, اس کی وجہ کیا ہے. مما, جو کتبت, یہ کتبت کون سا فعل ہے, فعل ماضی. کیسے پہچانا آپ نے, تائے ساکنہ.
کتبت اس ایک مؤنث نے لکھا. اب وہ کیا ہے؟ ایدیہم. فاعل کون ہے اس کا؟ ہاں جی فاعل, ہاں جی یہ ایدن اس کا فاعل ہے. غیر عاقل ہے نا, اور ہاتھ ویسے ہی مؤنث ہے چونکہ پیر کی صورت میں ہے, ہاتھ ویسے ہی مؤنث ہے, اکیلا بھی آئے تو مؤنث ہوگا. سو کتبت ایدیہم ان کے ہاتھوں نے لکھا, یوں کر لے جو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے لکھا. فویل لہم تباہی ہے ان کے لیے, من ما اس جو کی وجہ سے, کتبت ایدیہم جو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے لکھا, جو انہوں نے تحریفات کی. آگے کیا ہے جی؟ وویل لہم مما یکسبون. اب یہ واو حرف عطف ہے اسی کے اوپر, کیونکہ یہ اس کے ساتھ جوڑ کے آ رہا ہے کہ مزید کیا ہے. ویلن پھر سیم پیٹرن ہے, تباہی ہے, مبتدا یہ متعلق خبر, مما یکسبون, مما سیم وہی ہے, یکسبون حرف اصلیہ کیا ہے اس کے؟ کاف سین با, با بے زارا با سے, کاسبا یکسبو, کاسبا یکسبو, اس کا کیا مطلب ہے جی؟ ہاں جی کمانا, کمانا. وویل لہم مما یکسبون, سو تباہی ہے ان کے لیے جو وہ کما رہے ہیں یا جو وہ کماتے ہیں. وہ کما ہی رہے ہیں نا بیسیکلی, کیا اپنے ہاتھوں سے تبدیلیاں کر رہے ہیں. اگلی کیا ہے جی آیت؟ یہ وہی باتیں ساری جو ہم پچھلی آیات میں تذکرہ کر چکے ہیں نا, کہ وہ بدل دیتے تھے, یحرفون کلام اللہ, اللہ کا کلام تبدیل کر دیتے, پھر وہ مومنوں سے چھپاتے تھے, ان کو اعتراض کرتے تھے کہ آپ یہ باتیں ان کو کیوں بتاتے ہیں, تو انہوں نے چینجز کی ہوئی تھیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ اب سارا خطاب انہی کے بارے میں ہو رہا ہے اور مسلمانوں کو بتایا جا رہا ہے کہ وہ کیا کرتے تھے. آگے کیا ہے جی؟ وقالو, ہاں جی قالو کیا ہے جی؟ وقالو واو استئنافیہ, قالو انہوں نے کہا, فعل ماضی جمع مذکر غائب. لن کیا ہے جی؟ حرف نفی, کس پہ آتا ہے, ماضی پہ کہ مضارع پہ؟ مضارع پہ آتا ہے. اور ترجمہ کدھر ہوتا ہے؟ ہاں جی مستقبل میں, مستقبل میں چلا جاتا ہے ترجمے کو لے کے. مضارع پہ آتا ہے ترجمے کو نفی کی حالت میں, اور نفی کون سی؟ تاکید والی نفی. لن تمسنا النار. ہاں جی اب اس کو دیکھیں, قالو سے آگے حرف نفی آ گیا, لن تو ترجمہ ہوتا ہے ہرگز نہیں. تمسنا حرف اصلیہ کیا ہے اس میں؟ میم سین سین, یہ باب سامیہ سے, ماسی سا یم سسو. اب چونکہ یہ ریپیٹڈ ورڈز ہیں اس کے اندر تو مضاف کا قاعدہ اپلائی ہوتا ہے, مسا یمسو, باب نون سے بھی آتا ہے, مسا یمسو یا مسا یمسو دونوں ہی. سو یہ کون سا فعل بن رہا ہے؟ یہ ہے تمسو. کیا ہے جی؟ تمسو. یہ کون سا صیغہ ہے؟ مضارع تو ہو گیا, صیغہ کون سا ہے؟ مؤنث مذکر واحد جمع کیا؟ واحد مؤنث کا صیغہ ہے. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ چھونا, چھو لینا کسی چیز کو. اس کا مصدر ہے مسن. کیا ہے جی؟ مسن اس کا مصدر ہے, مسن چھو لینا. سو تمسا مسا یمسو, تمسو اس ایک مؤنث نے چھوا, چھوتی ہے یا چھوئے گی, وہ مؤنث چھوتی ہے یا چھوئے گی. سو لن نے کیا کیا؟ نصب کر دیا, لن تمسا. یہاں پہ تو کیا مطلب ہوا؟ وہ ہرگز نہیں چھوئے گی, وہ ہرگز نہیں چھوئے گی. اب دیکھیں کون نہیں چھوئے گی؟ فاعل ہے النارو, اور یہ نا کیا ہے؟ مفعول. مفعول منصوب ضمیر نحنو کی نا. لن تمسنا وہ ہمیں ہرگز نہیں چھوئے گی, کون؟ النار فاعل ہے مرفوع, آگ ہمیں ہرگز نہیں چھوئے گی. پھر کیا ہے جی؟ الا سوائے اس کے کہ
ایامن معدودتن. اب یہ نصب کیوں ہے؟ کیونکہ یہ ظرف زمان ہے، زمانے کو ظاہر کر رہا ہے. ظرف جب جملہ فعلیے میں آتے ہیں تو وہ نصب بن کے آتے ہیں. سو یومن کی جمع ایامن سے ایامن ہو گیا. معدودتن یہ مؤنث کیوں آ رہا ہے؟ غیر عاقل کی جمع ہے اس لیے یہ مؤنث آ رہا ہے. یہ موصوف ہے، یہ اس کی صفت ہے. ایام معدودتن سوائے اس کے کہ چند دن. آگے کیا ہے؟ قل اتخذتم عند اللہ عہدن. ہاں جی، کل کیا ہے جی؟ فعل امر. قالا یقولو، سو تقولو سے امر بن رہا ہے. اب اس کو کافی بار ہم ریپیٹ کر چکے ہیں. قل آپ کہہ دیجئے. کون کہہ دے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ وہ یہودی کہتے تھے نا وقالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ آپ انہیں کہہ دیں اتخذتم. یہ اتخذتم کیا ہے جی؟ حمزہ خا زال مادہ باب افتعال افتعالا یف تعیلو. اس میں ڈالیں اس کو مادے کو. اس کے ساتھ فا کی جگہ پہ حمزہ آ رہا ہے، تا ویسے ہی رہے گا، اور عین کی جگہ پہ خا آیا، لام کی جگہ پہ دال. یہ کیا بن رہا ہے؟ نہیں پڑھا جا رہا نا، نہیں پڑھا جا رہا نا، چونکہ یہ فا آپ کا ساکن ہے، یہ ساکن ہو گیا. تو اس باب میں اس مادے کے ساتھ ایک خاص چینج ہوتا ہے کہ اس کو ڈراپ کر کے ایک تا سے چینج کر دیا جاتا ہے، اور پھر ان دونوں تاؤں کو مرج کر کے یہ تشدید دے دیتے ہیں. تو کیا بن گیا؟ اتخذا. تو اتخذا کا مطلب ہے پکڑ لینا، لے لینا، کسی چیز کو کنورٹ کر لینا. اتخذا. سو اتخذتم کون سا فعل ہے؟ ماضی کی مضارع. ہاں جی، آپ سے کتنی بار ریکویسٹ کی ہے یہ تم کو قابو کر لیں. تم کا مطلب تم. اتخذتم فعل ماضی، تم سب نے لے لیا. اب آپ کو دیکھیں یہ اتخذ تھا نا، الف کے نیچے کیا ہے؟ زیر ہے، اور ادھر کیا ہے؟ زبر ہے. یہ بیسیکلی استفہام ہے، اور وہ جو زیر والا ہے وہ ڈراپ کر دیا گیا ہے دو حمزہ آنے کی وجہ سے. ٹھیک ہے، وہ دو حمزہ آنے کی وجہ سے بالکل، چونکہ یہ حمزۃ الوصل ہے نا، جتنے بھی باب سلاسل مزید الفی ہیں اس کی جو حمزے آتے ہیں شروع میں وہ حمزۃ الوصل ہوتے ہیں. یعنی حمزۃ الوصل کیا ہوتا ہے؟ جو ملاتے ہوئے سائلنٹ ہو جاتا ہے، لیکن اس فعل کی صورت میں وہ بالکل ڈراپ کر دیا گیا. تو کیا اتخذتم، کیا تم سب نے لے لیا ہے؟ کیا لے لیا ہے؟ عند اللہ، اس کا فاعل ہے انتم. عند اللہ، اللہ سے کیا؟ عہدن، وعدہ. یہ اب اللہ کے نبی سے فرمایا گیا آپ ان سے پوچھیں بھی کیا تم لوگوں نے اس بات کا وعدہ لے لیا اللہ سے کہ تم چند دن وہاں رہو گے. آگے کیا ہے جی؟ فلن یخلف اللہ عہدہ. علماء فرماتے ہیں کہ یہ جو فا ہے یہ بیسیکلی جواب شرط آ رہا ہے، اور شرط پیچھے محذوف ہے. کچھ علماء کہتے ہیں کہ جی اسی کو شرط مان لیں کہ یہ بھی شرط کی طرح ڈیل کر رہا ہے، لیکن کچھ کہتے ہیں جی شرط پیچھے تذکرہ ہی نہیں ہے. تو یہ فا بیسیکلی جواب شرط ہے سیدھا ڈائریکٹ ہی. کہ لن کا کیا مطلب ہے؟ وہی حرف نفی کس پہ آتا ہے؟ مضارع پہ، اور مستقبل میں معنی لے کے چلا جاتا ہے. جی جی، نہیں یہ جواب، یہ اس طرح جواب نہیں آ رہا جو اس میں ہے. ابھی ہم ترجمے بھی دیکھتے ہیں اس کو. یہ دیکھیں انہوں نے کیا کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتخذتم عند اللہ عہدن، کیا تم نے اللہ سے وعدہ لے لیا ہے؟ تو یہ جواب شرط اس طرح نہیں بن رہا اگر اس جملے کو پر پورا غور کیا جائے. اس کو پہلے ترجمہ کر لیں پھر دیکھتے ہیں. یخلف، خا لام فا، باب ہے افعال. اخلف یخلف یعنی خلاف کرنا، اخلافن کس چیز کے؟ اگینسٹ چلے جانا. سو یخلف کون سا فعل ہے؟ مضارع کے ماضی. مضارع واحد مذکر کا صیغہ ہے،
اور لن نے کیا کر دیا؟ یخلفو سے یخلفہ کر دیا، لن نے اس کو نصب کر دیا، یا دوسری طرف ہم جو کہتے ہیں تخفیف کر دی اس کی. سو وہ ہرگز نہیں کرے گا. کون؟ وہ ہرگز نہیں کرے گا. فاعل کون ہے؟ اسم الجلالہ اللہ مرفوع حالت میں ہے. اللہ ہرگز نہیں کرے گا خلاف. کیا نہیں کرے گا؟ عہدہ مفعول، وعدہ، اور ہو مرکب اضافی ہے عہدہ. اللہ ہرگز اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرے گا. دیکھیں اس صورت میں یہ اس بات کا جواب ہے، یہ شرط کا جواب نہیں ہے. شرط میں اگر ہونا لازمی ہے کہ اگر اللہ سے تم نے وعدہ تم لے چکے ہو تو پھر اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا. یہ ڈائریکٹ علماء کہتے ہیں جواب شرط ہے، شرط پیچھے اس کا تذکرہ ہی نہیں ہے. یہ اس طرح سے ہے کہ اگر تو واقعی اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ تم سے کیا تو پھر وہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آگے خود اس کا جواب دے دیا. کیا ہے؟ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون. ام یا تو پھر، یا پھر کیا ہے؟ تقولون کون سا سیگا جی؟ مضارع کے ساتھ سیگا کون سا ہے؟ جمع مذکر حاضر. فاعل کون ہے؟ انتم. تقولون تم کہتے ہو. اچھا یہاں سے یہ بات، جب کالا یقولو کے ساتھ الا کی پریپوزیشن آ جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے بہتان لگانا. کیا جی؟ بہتان لگانا، کسی پہ بہتان باندھ دینا. یعنی قلت علیہ کہ تم نے مجھ پہ بہتان باندھ دیا ہے. قلت علیہ. نارملی یہ کالا یقولو لام کے ساتھ آتا ہے تو وہ کسی کے ساتھ بات کرنا ہے، لیکن جب الا کے ساتھ آئے تو بہتان ہو جاتا ہے. ام تقولون علی اللہ، الا حرف جر، اللہ اسم مجرور. تو کیا منع؟ کیا تم اللہ پر تہمت لگاتے ہو، بہتان باندھتے ہو. ما موصولہ جو، لا نفی کا، تعلمون عین لام میم مادہ، علم یعلم جاننا. تعلمون سیگا کون سا؟ مضارع جمع مذکر حاضر. انتم ما لا تعلمون، جو تم جانتے نہیں، جو تمہیں معلوم نہیں ہے تم اس کا الزام یعنی بہتان اللہ پہ لگا رہے ہو. آگے کیا ہے جی؟ اب آپ خود غور کر سکتے ہیں یہ جو کچھ ہم پڑھ رہے ہیں اس میں ورڈز ریپیٹ ہو رہے ہیں بہت سارے. یہ سب ایسا نہیں کہ اب ایک بار، کئی بار اب یہ آ چکے ہیں الحمدللہ. آلموسٹ 79-80 تک ہم پہنچ گئے. آگے کیا ہے؟ بلا من کسب سیئۃً وَأَحَاطَتْ بِهِ خطیئتہ. صحیح. بلا، بلا کا مطلب ہے جی کیوں نہیں. کیوں نہیں، یہاں پہ ایک پوائنٹ ہے اس کا کہ یہ نفی کی تردید کے لیے آیا کرتا ہے. کیا جی؟ نفی کی تردید کے لیے. پچھلی آیت میں جو یہود نے آگ میں جانے کے لیے جو نفی کی تھی اس کے جواب میں آ رہا ہے کیوں نہیں. کیوں نہیں، کہ تم ضرور جاؤ گے، لیکن اس کا آگے جواب لکھا ہوا من. من کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کون. لیکن یہ صلہ بھی یوز ہوتا ہے اور کیا ہے، یہ شرط بھی ہوتا ہے کہ یعنی من ضرب، جس نے مارا پھر اس کے لیے یہ سزا. سو من کسب سیئۃً، یہ کسب ابھی ہم نے کیا، کاف سین با مادہ. من اس کا فاعل ہے بیسیکلی. من کسب، جس نے کمایا. کیا کمایا؟ سیئۃً منصوب آ رہا ہے، جس نے برائی کمائی. گناہ کو بھی کہتے ہیں، برائی کو بھی کہتے ہیں. جس نے برائی کمائی، واہ حرف عطف، اس کے ساتھ پھر اور کیا ہوگا؟ احاطت. ہاں واو تا مادہ ہے باب افعال. افعل یفعلو بیسیکلی تھا آہ واتا یحویتو. سو اجوف کے قاعدے اپلائی ہوئے. واو الف سے چینج ہو گیا، احاطہ بن گیا، اور واو کے نیچے زیر ہے، اس نے زیر پیچھے دی، خود اس کے موافق ورڈ یا میں چینج ہو گیا. کیا بن گیا؟ یحیتو. احاطہ یحیتو، احاطہ کر لینا، گھیر لینا کسی چیز کو. اور احاطت واحد مؤنث کا صیغہ ہے ماضی کا.
احادت اس مؤنث نے گھیر لیا، وہ کون ہے؟ فاعل کون ہے اس کا؟ خطیاتو. یہ خطیاتو کیا ہوتا ہے جی؟ اس دن ہم نے تذکرہ کیا تھا 3 طرح کے، خطیئتن، خطأن اور خطأن. کیا مطلب ہے جی اس کا؟ ہیں تینوں ہی غلطیاں. خطیئتن ہوتا ہے، اور خطأن کیا ہوتا ہے؟ جو جان بوجھ کے کیا جائے. اور خطأن کیا ہوتا ہے؟ جو انجانے میں ہو جائے. تو تینوں کا مطلب غلطیاں ہیں، لیکن تینوں کا مفہوم اپنی اپنی جگہ پہ الگ الگ ہے. تو خطیات ان کی جمع کیا ہے؟ خطایا، غلطیاں. سو وَأَحَاطَتْ خَطِيَّتُهُ، یہ رفع ہے تو یہ فاعل ہے، یعنی گھیر لیا. اور ہو کیا ہے؟ اس کی گناہ نے بھی. تو فی الحال ہمارا کیا ہے؟ یہ ہاں پیچھے من کسبہ کی طرف جا رہا ہے، جس نے کمایا. لیکن میں آپ کو انشاءاللہ اس کو فوراً ہی گروپ کے اندر کنفرم کر دوں گا، نہیں تو ہم کل اس پہ دوبارہ، کل بھی ظہر کے بعد انشاءاللہ کلاس ہوگی. آگے چلتے ہیں جی. آگے کیا ہے؟ وا فا. فَأُولَئِكَ اصحاب النار. کیا مطلب ہو جی اس کا؟ اس میں تو زیادہ گڑبڑ نہیں ہے نا؟ ہاں جی. فَأُولَئِكَ اصحاب النار، اولئک مبتدا، اصحاب النار کیا ہے؟ مرکب اضافی خبر ہے اس کی. تو وہ ہیں کیا؟ جہنم والے. اولئک دور کا اشارہ جمع مذکر کے لیے. آگے کیا ہے؟ ہم فیہا خالدون. اس کا کیا مطلب ہے جی؟ ہم وہ، فیہا متعلق خبر، فیہا خالدون. خالدون سے خالدون جمع مذکر سالم، جمع مذکر سالم اسم خالدون. وہ اس میں کیا کریں گے؟ ہمیشہ رہے. خالدون کیا مطلب ہوتا ہے؟ ہمیشگی اختیار کرنے والا، ہمیشہ رہنے والا. آگے کیا ہے جی؟ کیونکہ اگلی آیات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ اس کے ریلیٹڈ تو ہے لیکن آسان بھی بہت ہے. یہ ایک چھوٹی سی آیت تھی، اگلی بھی مختصر سی ہے. والذین آمنوا وعملوا الصالحات، والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنۃ ہم فیہا خالدون. اچھا یہ فیہا کدھر جا رہا ہے؟ ادھر نار کی طرف. ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. آپ ساتھ ہی، یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ایک بڑا پیارا سا قاعدہ ہے کہ جہاں جہنم کی اس طرح خبر دی جاتی ہے تو وہاں ساتھ ہی خوشخبری بھی سنا دی جاتی ہے کہ تاکہ بندہ پریشان نہ ہو جائے. واو حرف عطف، الذین موصولہ، آگے اس کا صلہ ہے. اور وہ جو آمنو کئی بار کر چکے ہیں، فعل ماضی جمع مذکر آمنو، جو ایمان لائے، وہ عاملو اور انہوں نے اعمال کیے، الصالحات مفعول ہے عاملو کا، انہوں نے نیک اعمال کیے، صالحاتن کی جمع صالحاتن. اولئک وہ کون ہیں؟ اصحاب الجنتی، جنت والے. ہم فیہا خالدون، سیم پیٹرن ہے، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. بس ہمارا ایک پوائنٹ یہاں پہ رہ گیا، یہ بھی کا، انشاءاللہ اس کو میں آپ کو کلیئر کر دوں گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تفسیر ابن کثیر، سورۃ البقرہ، آیت نمبر 78، 79، 80، 81 اور 82 انشاءاللہ. وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ. اور ان میں سے کچھ ان پڑھ ہیں، وہ کتاب کو نہیں جانتے سوائے جھوٹی آرزوؤں کے، اور بس وہ صرف گمان کرتے ہیں. فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا. چنانچہ ان لوگوں کے لیے ہلاکت ہے جو اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں پھر کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے تاکہ اس کے بدلے میں تھوڑی سی قیمت لے لیں. فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ. چنانچہ ان کے ہاتھوں نے جو لکھا اس کی وجہ سے ان کے لیے ہلاکت ہے، اور وہ جو کماتے ہیں اس کی وجہ سے ان کے لیے ہلاکت ہے. اس کی تفسیر میں ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں امیون کے معنی ومنہم امیون، اور بعض ان میں سے ان پڑھ ہیں. مجاہد فرماتے ہیں یعنی اہل کتاب میں سے، اور امیون کی جمع ہے امیون. امیون اس شخص کو کہتے ہیں جو نہ لکھنا جانتا ہو
ابراہیم نخعی اور کئی ائمہ تفسیر کا بھی یہی قول ہے، اور فرمان الہی ہے لا یعلمون الکتاب، وہ کتاب نہیں جانتے سے بھی یہی معلوم ہو رہا ہے، یعنی وہ نہیں جانتے کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے، یعنی وہ اپنی کتاب پڑھ نہیں سکتے۔ ابو العالیہ قتادہ ربیع بن انس۔ اچھا اب آپ یہ بات نوٹ کریں گے، آپ کافی دنوں سے یہ نام سن رہے ہیں، کیا ہے کہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کب کی ہے ان کی یہ کوئی اندازہ کسی کا؟ میرا خیال ہے 700 ہجری تقریباً، جی 701 ہجری سے 784 ہجری تک کی ان کی کیا ہے زندگی ہے، تو اس میں انہوں نے یہ تفسیر لکھی ہے۔ تو اس کا مطلب وہ جو ریفرنس لکھتے ہیں یہ وہ بزرگ ہیں جو تبع تابعین میں شامل ہیں، تو اس لیے یہ ان کے نام لکھتے ہیں۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اپنے نام سے کچھ نہیں لکھ رہے، وہ کیا ہے انہوں نے جو پچھلے بزرگ ہیں ان کے ریفرنسز آپ کو دیتے ہیں کہ یہ فلاں بزرگ نے، اس لیے آپ، اور وہ کیا ہے کہ صرف ایک کا قول نہیں لیتے، اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ فلاں نے یوں کہا فلاں نے یوں کہا۔ جہاں تو صحابہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مل گئی وہاں تو پھر کسی نے کیا کہا وہ رد کر دیتے ہیں، لیکن جہاں وہ نہیں مل رہی تو پھر وہاں وہ دوسرے ائمہ کے اقوال لے لیتے ہیں۔ اور یہ جن کا وہ نام لے رہے ہیں یہ تمام ائمہ تفاسیر ہیں، تمام جو بزرگ ہیں یہ تفاسیر لکھنے والے ہیں، کسی کی تفسیر محفوظ ہے پوری طرح مرتب ہے، کسی کی نہیں ہے، ڈیفرنٹ بکس میں ڈیفرنٹ اقوال اویلیبل ہیں۔ ایک ابن ابی حاتم ہے ایک تفسیر، اس میں ان سب کے قول انہوں نے جمع کیے ہوئے ہیں، تو اگر کبھی زندگی رہی آپ کی، یعنی آپ کو اتنی دلچسپی اور اتنا انشاءاللہ اوپر چلا گیا معاملہ، تو وہ صرف عربی میں اویلیبل ہے، وہ اس کا اردو ترجمہ وغیرہ نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت امی بھی اس لیے ہے کہ آپ لکھنا نہیں جانتے تھے، کہ جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَمَا كُنْتُ تَتْلُو مِن قَبْلِهِ مِن كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ، سورہ عنکبوت۔ آپ اس قرآن سے پہلے کوئی کتاب نہیں پڑھتے اور نہ اسے اپنے دائیں ہاتھ سے ہی لکھ سکتے تھے، اگر ایسا ہوتا تو اہل باطل ضرور شک کرتے، یعنی اگر آپ کے اندر یہ کوالٹی موجود ہوتی تو صاحب ذرا جو پہلے یہ الزام لگانے کی ہمت ان کو ہو نہیں سکی کہ وہ جانتے تھے کہ نہ تو آپ پڑھنا جانتے ہیں نہ آپ لکھنا جانتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّا أُمَّةٌ أُمَيَّةٌ لَا نَكْتُبُ وَلَا نَحْسَبُ الشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا، ہم ناخواندہ لوگ ہیں، نہ لکھنا جانے اور نہ حساب، مہینہ کبھی اتنا 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 اتنا۔ ایک دفعہ آپ نے اپنے ہاتھ کے اشارے سے 29 دن اور دوسری دفعہ 30 دن شمار کروائے، یعنی ہم اپنی عبادات اور ان کے اوقات کے حساب کتاب کے محتاج نہیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی فرمایا هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منہم، وہی تو ہے جس نے ان پڑھوں میں انہی میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر بنا کر بھیجا۔ امانیہ کی تفسیر، ارشاد باری تعالیٰ الا امانیہ کے بارے میں امام ضحاک رحمۃ اللہ علیہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ اس کے معنی ہے منہ کی جھوٹی باتیں۔ ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد ان کی خواہشات اور تمنائیں ہیں جو وہ کرتے تھے۔ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ امیون وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا کہ وہ اس کتاب کو نہیں سمجھتے جسے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پر نازل فرمایا، بلکہ وہ جھوٹی اور باطل باتیں از خود گھڑتے رہتے ہیں۔ یہاں تمنا کے معنی از خود جھوٹ گھڑنا ہے۔ امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ کے معنی ہیں کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ قتادہ ابو العالیہ ربیع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کے معنی یہ ہے کہ وہ اللہ کے بارے میں ناحق بدگمانیاں کرتے ہیں۔ تحریف کرنے والے یہود کے لیے تباہی اور بربادی۔ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، یہ یہود کی ایک دوسری قسم ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف جھوٹی اور خود ساختہ باتیں منسوب کر کے ضلالت اور گمراہی کی طرف دعوت دیتے اور لوگوں کے مال باطل طریقے سے کھاتے۔ الویل کے معنی ہے ہلاکت و بربادی، یہ عربی زبان کا ایک مشہور لفظ ہے۔ امام زہری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ عبید اللہ بن عبداللہ نے مجھ سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بیان فرمایا کہ اے مسلمانوں، تم اہل کتاب سے کسی چیز کے بارے میں کیوں پوچھتے ہو، حالانکہ اللہ نے اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو کتاب نازل فرمائی ہے اس میں تو اللہ کی طرف سے تازہ خبریں ہیں۔ تمہارے پاس یہ تر و تازہ کتاب موجود ہے جو خالص ہے، ہر قسم کی آمیزش سے پاک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں اہل کتاب کے بارے میں یہ بیان فرمایا ہے کہ انہوں نے تو اللہ کی کتاب میں تحریف اور تبدیلی کر دی تھی، اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھ کر کہنے لگے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے تاکہ وہ اس کے عوض تھوڑی سی قیمت یعنی دنیاوی منفعت حاصل کر لیں۔ تمہارے پاس جو علم ہے کیا یہ تمہیں ان سے پوچھنے سے روکتا نہیں؟ اللہ کی قسم ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ ان میں سے کسی شخص نے اس کے بارے میں تم سے پوچھا ہو جو تم پر نازل کیا گیا ہے۔ اسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے۔ آگے جی حسن بن ابو الحسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تمام کی تمام دنیا ہی ثمناً قلیلاً ہے، یعنی تمام دنیا جو ہے وہ کیا ہے، ایک تھوڑی سی قیمت ہے۔ یعنی اگر کوئی ساری دنیا بھی دے دے کسی آیت کے بدلے میں، اس کے اندر بڑا پیارا سا ایک ہے کہ پوری دنیا بھی کو اٹھا کے دے دے تو وہ کیا ہوگی، ثمناً قلیلاً ہی ہوگی، کوئی بڑی قیمت نہیں ہو سکتی۔
کیونکہ اللہ کی آیات کے تو ایک لفظ کا بھی کوئی نعمت بدل نہیں ہے۔ اور فرمانے لائی ہے فَوَيْلٌ لَهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ، چنانچہ ان کے ہاتھوں نے جو بے اصل لکھا اس کی وجہ سے ان کے لیے ہلاکت ہے، اور وہ جو کماتے ہیں اس کی وجہ سے بھی پھر ان کے لیے ہلاکت ہے۔ یعنی اس پر بھی ہلاکت ہے جو انہوں نے اپنے ہاتھ سے جھوٹ، بہتان، افتراء پر مبنی باتیں لکھی، اور اس پر بھی جو انہوں نے ان جھوٹی باتوں سے حرام کمایا اور اسے کھایا۔ ضحاک نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کی تفسیر بیان کی ہے کہ فویل لہم، یعنی انہوں نے اپنے ہاتھ سے جو جھوٹ لکھا اس کی وجہ سے انہیں عذاب ہوگا۔ وویل لہم مما یکسبون، اور جو یہ لوگوں کا مال کھاتے ہیں اس کی وجہ سے بھی یہ عذاب الہی میں گرفتار ہوں گے۔ وقالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ قل اتخذتم عند اللہ عہدا فلن یخلف اللہ عہدہ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، اور انہوں نے کہا کہ آگ ہمیں گنتی کے چند دنوں کے سوا ہرگز نہیں چھوئے گی، کہہ دیجئے کیا تم نے اللہ سے کوئی عہد لے لیا ہے، پھر تو اللہ تعالیٰ اپنے عہد کے خلاف ہرگز نہیں کرے گا، کیا تم اللہ کے بارے میں وہ باتیں کہتے ہو جو تم جانتے نہیں۔ یہودیوں کی خوش فہمی کہ وہ جہنم میں صرف چند روز رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ یہود کے بارے میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ انہوں نے اپنے بارے میں یہ دعویٰ کیا کہ ہمیں دوزخ کی آگ چند روز کے سوا نہیں چھوئے گی، چند روز کے بعد وہ اس سے نجات پائیں گے۔ چنانچہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی اس بات کی تردید کرتے ہوئے فرمایا قل اتخذتم عند اللہ عہدا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ کیا تم نے اللہ سے اس کے بارے میں کوئی وعدہ لے رکھا ہے، اگر ایسا ہے تو پھر وہ اپنے وعدے کے خلاف ہرگز نہیں کرے گا، لیکن ایسا تو نہ کبھی ہوا ہے اور نہ کبھی ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں ام کا حرف استعمال کیا گیا ہے جو بل کے معنی میں ہے، یعنی ایسا کوئی وعدہ تو نہیں موجود، بلکہ تم اللہ کی طرف کذب و افتراء سے ایسی باتیں منسوب کر رہے ہو جو تم جانتے نہیں۔ اوفی نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس آیت کی تفسیر میں بیان کیا کہ یہود کہتے تھے کہ ہم آگ میں صرف 40 راتوں تک رہیں گے، یعنی ہمیں 40 راتوں تک آگ چھوئے گی۔ دیگر مفسرین نے کہا ہے کہ یعنی ان کے بقول صرف اتنی مدت جس میں انہوں نے بچھڑے کی عبادت کی، یعنی بس اتنا ہی ٹائم جو ہے وہ وہاں پہ رہیں گے جتنا انہوں نے بچھڑے کی عبادت کی تھی، ان کی نظر میں بس وہ ایک گناہ تھا۔ آگے ایک حدیث آ رہی ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ باتیں کی تھیں۔ حضرت ابو بکر بن مردویہ رحمۃ اللہ علیہ نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ جب خیبر فتح ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بکری کا زہر آلودہ گوشت تحفہ دیا گیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب وہ تحفہ دینے والی کون تھی؟ یہودی عورت تھی زینب بن حرث تھی، جس نے وہ جو بکری کا جو گوشت کا ٹکڑا دیا تھا اس کے اندر زہر شامل کر کے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث آ رہی ہے وہ آپ سنیے، یہاں جو یہودی موجود ہیں انہیں میرے پاس جمع کرو۔ جب وہ جمع ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا، میں تم سے کچھ پوچھنے لگا ہوں، کیا تم مجھے سچ سچ بتاؤ گے؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تمہارا باپ کون ہے؟ انہوں نے کہا فلاں۔ آپ نے فرمایا نہیں، تم جھوٹ کہتے ہو، تمہارا باپ تو فلاں ہے۔ انہوں نے جواب دیا کہ آپ سچ فرماتے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اگر میں تم سے کوئی بات پوچھوں تو کیا سچ سچ بتاؤ گے؟ انہوں نے جواب دیا ہاں ابو القاسم، ہم سچ بتائیں گے، اور اگر ہم نے آپ سے جھوٹ بولا تو آپ اسی طرح ہمارے جھوٹ کو پہچان لیں گے جس طرح ہمارے باپ کے بارے میں آپ نے ہمارے جھوٹ کو پہچان لیا ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ بتاؤ کہ جہنمی کون لوگ ہیں؟ کہنے لگے کہ ہم تھوڑی مدت کے لیے تو ہم جہنم میں رہیں گے، پھر ہمارے بعد تم آ جاؤ گے۔ یہ بات کیا ہے؟ جو نے کیا کہا، یعنی پہلے تو ہم رہیں گے، پھر آپ کیا، پھر آپ سب آ جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، بلکہ تم ذلیل اور خوار ہو کر جہنم میں ہی رہو گے، ہم کبھی بھی تمہارے جانشین نہیں بنیں گے، یعنی ہم کبھی جہنم میں نہیں آنے والے، یہ تمہاری خوش فہمی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پھر فرمایا کہ اگر میں تم سے کچھ پوچھوں تو کیا سچ سچ بتاؤ گے؟ انہوں نے جواب دیا ہاں ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا کیا تم نے اس گوشت میں زہر ملایا؟ انہوں نے اس بات میں جواب دیا، تو آپ نے فرمایا تم نے ایسا کیوں کیا؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہمارا ارادہ یہ تھا کہ اگر آپ جھوٹے ہیں نعوذ باللہ تو ہم آپ سے نجات حاصل کر لیں گے، اور اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو پھر یہ زہر آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ امام احمد، بخاری و نسائی نے بھی اس روایت کو اسی طرح روایت کیا۔ تو یہ تین بزرگوں نے یہ حدیث اپنے پاس روایت کی ہے۔ تو آپ جانتے ہیں ساری بات کو کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو آپ نے وفات سے پہلے یہی فرمایا کہ میں اس زہر کا جو اثر ہے وہ محسوس کر رہا ہوں، مجھے اس کی تکلیف محسوس ہو رہی ہے۔ تو کئی علماء اس سے یہ نقطہ بھی لیتے ہیں کہ آپ نے شہادت کا درجہ پایا، وہ کیونکہ یہ آپ پہ ایک حملہ تھا اور اس حملے کے نتیجے میں آپ کو اس کے اثرات آپ پر قائم رہے۔ اللہ عالم بالصواب۔ اگلی دو آیات ان کے بعد انشاءاللہ ختم کرتے ہیں اس کو۔ بلا من کسب سیئۃ واحاطت بہ خطیئتہ فاولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ کیوں نہیں، بلا کیوں نہیں، جس نے کوئی برائی کمائی اور اسے اس کی برائی نے گھیر لیا تو وہی لوگ دوزخی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ کیا کہہ رہے ہیں جی؟ بلا من کسب سیئۃ، کیوں نہیں جس نے کوئی برائی کمائی، واحاطت بہ خطیئتہ،
اور اسے اس کی برائی نے گھیر لیا۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون، اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے وہی جنتی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ ان کی تفسیر آگے آ رہی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے نہیں، بات اس طرح نہیں ہے جس طرح تم تمنا رکھتے ہو اور خواہش کرتے ہو، بلکہ بات یہ ہے کہ جو برا کام کرے گا اس کے گناہ ہر طرف سے اسے گھیر لیں گے، اور وہ قیامت کے دن اس طرح آئے گا کہ اس کے پاس ایک نیکی بھی نہ ہوگی بلکہ اس کے تمام اعمال برائیوں پر مشتمل ہوں گے، تو ایسا شخص جہنم ہی میں رہے گا۔ اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آئیں اور شریعت کے مطابق نیک اعمال کریں تو وہ جنت کے عیش و آرام میں رہیں گے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے لیس بِأَمَانِيِّكُمْ وَلَا أَمَانِيِّ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ وَلَا يَجِدْ لَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا۔ سورہ النساء۔ نجات کا دار و مدار نہ تو تمہاری آرزوؤں اور نہ اہل کتاب کی آرزوؤں پر، بلکہ جو شخص برے اعمال کرے گا اسے اسی طرح کا بدلہ دیا جائے گا۔ اچھا آپ نوٹ کریں تو یہ آرزوئیں آج بھی ہماری قوم میں پائی جاتی ہیں کہ وہ یہ آرزوئیں رکھتے ہیں بغیر اعمال کیے۔ تو واقعی قرآن اپنے میسج میں بالکل کلیئر ہے، اور وہ اللہ کے سوا کسی کو حمایتی نہیں پائے گا نہ مددگار پائے گا، اور جو نیک کام کرے گا خواہ مرد ہو یا عورت وہ صاحب ایمان بھی ہوگا، تو ایسے لوگ بہشت میں داخل ہوں گے اور ان پر کھجور کی گٹلی کے شگاف کے برابر بھی ظلم نہ کیا جائے گا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو وائل عطا بن حسن فرماتے ہیں کہ وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ، اس کے گناہوں نے اس کو گھیر لیا۔ میں گناہ سے مراد شرک ہے، یعنی جو یہاں وہ خطیئاتن کی بات کر رہے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ شرک کی بات کر رہے ہیں کہ آمش نے ابو ذری کے حوالے سے ربیع بن خثیم سے روایت کیا گیا اس سے مراد وہ شخص ہے جو توبہ کیے بغیر گناہوں کے ساتھ مر جائے۔ سدئی اور ابو رزین سے اسی طرح مروی ہے۔ ابو العالیہ ایک روایت کے مطابق حسن، مجاہد، قتادہ اور دیگر ائمہ کرام بھی یہی فرماتے ہیں کہ اس سے مراد گناہ کبیرہ ہے۔ ان تمام اقوال کا تقریباً ایک ہی مفہوم ہے، واللہ عالم۔ آگے آخری پورشن اس کا کہ صغیرہ گناہ بھی ہلاکت کا باعث ہیں۔ کیا جی؟ صغیرہ گناہ بھی ہلاکت کا باعث ہیں۔ یہاں اس حدیث کا ذکر کرنا مناسب معلوم ہوتا ہے کہ جسے امام احمد نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چھوٹے اور حقیر گناہوں سے بھی بچو کیونکہ یہ بھی جمع ہو کر آدمی کی ہلاکت اور بربادی کا سبب بن جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر فرمایا کہ جیسے کچھ لوگ جنگل میں جمع ہوں اور جب کھانا پکانے کا وقت آ جائے تو ایک ایک آدمی ایک ایک لکڑی لے آئے حتیٰ کہ اس سے لکڑیوں کا ڈھیر لگ جائے اور وہ اسے آگ لگا دیں اور انہوں نے جو کچھ اس میں ڈالا ہے اسے پکا لیں۔ محمد بن اسحاق نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرمایا کہ والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون، اور جو لوگ ایمان لائے انہوں نے نیک عمل کیے وہی جنتی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ تفسیر میں روایت کیا ہے کہ جو شخص اس دین پر ایمان لایا جس کا اے یہودیو تم نے کفر کیا ہے اور اس نے اس کے مطابق عمل کیا جس کو تم نے چھوڑا ہے تو اس کے لیے جنت ہے جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے گویا یہ فرمایا کہ خیر و ثواب اور شرکائے عذاب اچھے برے اعمال بجا لانے والوں کو ہمیشہ ملتا رہے گا اور یہ کبھی منقطع نہیں ہوگا۔ جزاکم اللہ خیر وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، آمین۔